السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم سامعین اور ناظرین، الحدیث الثالث عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول بني الاسلام على خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان، رواہ البخاری و مسلم۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر ہم کئی ایک نقاط پہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اس لفظ کے اندر اسلام کے ان 5 ارکان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد انہی 5 ارکان کے اوپر قائم ہے، اور تیسری چیز جو ہے کہ اسلام کی تشبیہ ایک محسوس عمارت کے ذریعے سے دی گئی، یعنی جس طریقے سے عمارت اور بلڈنگ ستون کے بغیر، کھمبے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے اسلام ہے کہ اسلام جو ہے ان 5 ارکان کے اوپر قائم ہے، اس کے بغیر اسلام قائم نہیں رہ سکتا۔ اور صرف ان 5 کے اوپر اس لیے اختصار کیا گیا ہے کہ ان 5 کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے تابع ہیں۔ دوسرا نقطہ جو اس حدیث کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حدیث جبریل کے بعد لایا ہے، جبکہ حدیث جبریل کے اندر بھی اسلام کے ان 5 ارکان کا تذکرہ ہے، لیکن اس حدیث کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر ان 5 ارکان کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور دوسری چیز وہ یہ ہے کہ یہی وہ 5 ارکان ہیں جن کے اوپر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ تو اس طرح سے اس حدیث کے اندر ایک اضافی معنی پایا جاتا ہے، اور اسی معنی کو بیان کرنے کے لیے امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حدیث جبریل کے بعد لایا ہے، اس کتاب کے اندر ذکر کیا۔ تیسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ 5 ارکان جن کے اوپر دین کی بنیاد ہے، ان میں سے پہلا رکن کلمہ شہادت ہے، اور یہ سارے بنیادوں کی جڑ ہے، اور باقی جتنے بھی ارکان ہیں اور ان ارکان کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اسی رکن، پہلے رکن کلمہ شہادتین کے تابع ہیں۔ تو کلمہ شہادتین کے بغیر کوئی بھی رکن جو ہے فائدہ مند نہیں، اور کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل فائدہ مند نہیں، بلکہ سارے کے سارے اعمال کی بنیاد کلمہ شہادتین کے اوپر ہے، اور کلمہ شہادتین جو ہیں یہ دونوں کے دونوں لازم ملزوم ہیں۔ تو اس بات کی گواہی کے ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار بھی ضروری ہے، یعنی یہ دونوں کے دونوں لازم ملزوم ہیں، دونوں کے دونوں
کا پایا جانا، دونوں کے اوپر ایمان لانا، دونوں کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی عمل فائدہ مند نہیں۔ چنانچہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور محمد الرسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے موافق ہو۔ اور یہ وہ دونوں بنیادی اصول ہیں جن کا ہر عبادت کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں کے دونوں اصول کسی عبادت کے اندر نہیں پائے جاتے تو پھر ایسی صورت میں وہ عبادت قابل قبول نہیں، یا ان میں سے اگر ایک پایا جاتا ہے اور دوسرا نہیں پایا جاتا پھر بھی وہ عبادت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر ایک اعتراض ذکر کیا ہے، پھر اس کا انہوں نے جواب دیا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس حدیث کے اندر ایمان کے جو ارکان ہیں ان کا تذکرہ نہیں، فرشتوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، اور اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، جیسا کہ جبریل علیہ السلام کی حدیث میں ان کا تذکرہ ہے، تو ان ساری چیزوں کا اس کے اندر تذکرہ نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ شہادت سے مراد ان ساری چیزوں کی شہادت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کلمہ شہادتین کی گواہی دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا ان ساری چیزوں کو شامل ہے جن کا تعلق عقیدے سے ہے، یعنی عقیدے کے سارے مسائل کو یہ شہادت، یہ گواہی جو ہے شامل ہے۔ اور اسماعیلی نے ایک دوسرے طریقے سے اس کا جواب دیا ہے کہ کبھی کبھار کسی چیز کا نام جو ہے اس چیز کے کسی جز پہ رکھ دیا جاتا ہے، اور جیسے کہ ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ اگر کوئی پڑھنے والا شخص کہتا ہے کہ قرأت الحمد، کہ میں نے الحمد پڑھی، یعنی اس کی مراد ہوتی ہے کہ اس نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہے۔ سارے ارکان میں سب سے اہم ترین رکن کلمہ شہادتین ہے، اور کلمہ شہادتین کے بعد جو سب سے اہم ترین رکن ہے وہ ہے نماز۔